اپنے در پہ بولا اے خدا، اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا، اے خدا میری ہر دم دعا، میری ہر دم دعا اے خدا، اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا، اے خدا اپنے در پہ بولا اے خدا، اے خدا میری ہر بہت قیمتی شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہیں باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ حضرات، اتنا مائنیوٹ آبزرویشن جسے کہتے ہیں، اتنی باریک بینی اور طبیعت کے حساس ہونے کا یہ عالم معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اردو غزل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سقراط کے زہر حلاحل سے لے کر عیسیٰ مسیح کی صلیب تک اور رام کے بنواس سے لے کر پیغمبر اسلام کی ہجرت تک تاریخ کا کوئی بھی اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جسے غزل کے شعراء نے اپنے اشارے اور کنائے میں اتنی خوبصورتی سے نہ بیان کیا ہو کہ وہ اپنے عہد کی دستاویز بن گیا ہو۔ میں اس شاعر سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں جس کی نگاہ ماضی پر اور ماضی کی تاریخ پر ہے، جس کے یہاں انسانیت کے عروج و زوال پر نظر ہے، جو شخص اپنی قوم کا قصیدہ بھی نہیں بلکہ اس کا مرثیہ کیا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ میں اس وقت اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور یہ محترم، معتبر اور دانشورانہ شخصیت رکھنے والا نام ہے جناب معراج فیض آبادی کا۔ استقبال کیجئے۔ مشاعرہ رفتہ رفتہ کتنا بلند ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بہت آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے شعر سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ اب اس عمر میں مجھے آپ کی داد سے اپنے لیے سند نہیں حاصل کرنی ہے۔ میں تو آپ تک اپنی کچھ باتیں پہنچانا چاہتا تھا۔ سن لیجئے، 2 مصروں کے لیے دو شعر ملاحظہ فرما لیں اور محفوظ کر لیجئے گا سینے میں۔ اگر وقت پر کام آئے تو میرا شکریہ ادا کیجئے گا۔ سنیے گا کہ رہبری جب سے ہوئی ہے بزدلوں کا انتخاب، رہبری جب سے ہوئی ہے بزدلوں کا انتخاب، راستے کرنے لگے ہیں منزلوں کا انتخاب، راستے کرنے لگے ہیں منزلوں کا انتخاب، راستے کرنے لگے اور معتبر ہیں، مستند ہیں کشتیاں غرقاب کر دینے میں جو، اب وہی طوفان کریں گے ساحلوں کا انتخاب، اب وہی طوفان کریں گے ساحلوں کا انتخاب۔ اور اب یہ شعر میرے 2 مصرے محفوظ کر لیجئے۔ جمہوریت کی تعریف گورنمنٹ آف پیپل، بائی پیپل، فار پیپل کی گئی ہے۔ میں نے جمہوریت کو، آج کی جمہوریت کو کیسے دیکھا ہے یہ میں نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اب وہی طوفان کریں گے ساحلوں کا انتخاب، اور کم سے کم جمہوریت میں اتنی آزادی تو ہے، کم سے کم جمہوریت میں اتنی آزادی تو ہے، ہم کو خود کرنا ہے اپنے قاتلوں کا انتخاب، ہم کو خود کرنا ہے۔ ارے معراج بھائی، نہیں دوستو، یہ ایک شعر اس مشاعرے کا حاصل ہے کم از کم کہ کم سے کم جمہوریت میں اتنی آزادی تو ہے، ہم کو خود کرنا ہے اپنے قاتلوں کا انتخاب۔ معراج بھائی کو آپ سنیے، ان کو مجبور کریے شعر سنانے پر، اس لیے کہ ان کی شاعری اس مشاعرے کی آبرو ہے۔ ہاں، مگر وہ آبرو اگر خود ہی لوٹنے پہ آمادہ ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں زندگی میں کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ زبردستی شعر سنائے ہوں۔ بہرحال میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور
اب اگر کسی نے احتجاج کی آواز نکالی تو میں سمجھوں گا کہ اس نے صرف مجھے توہین کرنے کے لیے یہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے خود بلایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تھکی تھکی ہوئی پلکوں سے خواب لکھتا رہا، کیا کہنے، تھکی تھکی ہوئی پلکوں سے خواب لکھتا رہا، وہ ریگزار میں تھا اور گلاب لکھتا رہا۔ ارے واہ وہ واہ، ریگزار میں تھا اور گلاب لکھتا رہا، اور جسے پکارا گیا ہے بڑی حقارت سے وہ دشمنوں کو بھی عزت مآب لکھتا رہا۔ جسے پکارا گیا ہے، واہ واہ واہ، جسے پکارا گیا ہے بڑی حقارت سے وہ دشمنوں کو بھی عزت مآب لکھتا رہا۔ اور اپنی ہی برادری کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ اب اس قلم سے قصیدے لکھائے جاتے ہیں، ارے واہ واہ واہ، اب اس قلم سے قصیدے لکھائے جاتے ہیں، وہی قلم جو کبھی انقلاب لکھتا رہا، واہ واہ، وہی قلم جو کبھی انقلاب لکھتا رہا۔ اب اس قلم سے قصیدے لکھائے جاتے ہیں، وہی قلم جو کبھی انقلاب لکھتا رہا۔ دوستو، گجرات کا ذکر ہوا، 4 مصرے میں نے بھی کبھی کہے تھے، صرف ایک ہندوستانی ہونے کا احساس تھا میرے دل میں، وہ سن لیں۔ گفتگو راحت کر چکے ہیں، میں نہیں کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو ہر آواز میری آواز کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ارے واہ، یہی ہوا ہے، ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا، ہمیں کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ ارے واہ واہ واہ، اگر یہی ذہنیت رہی زندہ تو، باد معراج بھائی، واہ 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 اگر واہ، یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ لیکن اس ذہنیت کے نام یہ 4 شعر میں نے یہاں نہیں پڑھے ہیں، ویسے بالکل تازہ نہیں ہیں، مگر 5-6 سال کے بعد آیا ہوں۔ یہ نظر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے، بات آپ کی ہے، کہہ میں رہا ہوں کہ راج محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا۔ واہ واہ، سنیے گا شعر، راج محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، ہم فقیروں سے جو الجھے گا فنا ہو جائے گا، واہ واہ ہم فقیروں سے جو الجھے گا۔ واہ 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 واہ، راج محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، ہم فقیروں سے جو الجھے گا فنا ہو جائے گا۔ اور اب شعر سنیں ہمارا آپ کا سب کا ایک مشترک عقیدہ کہ تو خدا کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو پھر، تو خدا کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو پھر بہتے دریا میں اتر جا، راستہ ہو جائے گا، بہتے دریا میں اتر جا۔ واہ 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 واہ، تو خدا کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو پھر بہتے دریا میں اتر جا، راستہ ہو جائے گا۔ اور وہ بھی دن، 2 شعر یہ ایک تسلسل میں سننے پر اجازت دیں کہ وہ بھی دن تھے یار ہم دونوں بہت نزدیک تھے۔ ارے واہ 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 واہ، ابھی میں یہاں شعر پڑھ گیا تھا کہ انہی چھتوں سے ہمارے آنگن میں موت برسی، وہی چھتیں جن سے ہم پتنگیں اڑا چکے ہیں۔ 50 سال میں کیا تبدیلی آئی ہے، میرا بچپن اور میرا بڑھاپا۔ دیکھیے گا کہ وہ بھی دن تھے یار ہم دونوں بہت نزدیک تھے، کس نے سوچا تھا کہ اتنا فاصلہ ہو جائے گا، واہ واہ، کس نے سوچا تھا کہ اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ اور صاحب 55-56 سال سے صفائی دیتے تھک چکے ہیں، اب نہیں دے پائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی دن تھے یار ہم دونوں بہت نزدیک تھے، کس نے سوچا تھا کہ اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ اور میں منانے کے عمل سے تھک چکا ہوں میرے یار، تو خفا ہے تو نکلا فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے واہ 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 واہ، ارے زندہ باد معراج بھائی۔ دوستو دیکھیے، اگر معراج بھائی بیٹھ گئے ہوتے تو آپ اتنے قیمتی اشعار سننے سے محروم رہ جاتے۔
मुशायरे को मैं जीना बजीना बुलंद कर रहा था। मेराज भाई की शायरी को सुनने के लिए ज़हनी सतह को भी थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए था, जो 2-4 मिनट लगा वहां तक पहुंचने में जहां तक मेराज भाई आपको पहुंचाना चाहते थे। मुझे खुशी हुई कि उनकी बुलंद शायरी को जिस बुलंद ज़हनी सतह से नहीं, आपने समाप्त फरमाया। मैं शेर पढ़ने नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं एक दूसरे काम से आया हूं। आप लोगों के साथ एक बददियानती हो रही है कि जनाब अनवर जलालपुरी जो बहुत अच्छे नाजिम हैं, लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूं और आप भी मेरी बात से यकीनन मुत्तफिक होंगे कि जितने अच्छे वो नाजिम हैं उससे कहीं बेहतर वो शायर हैं। कि हमारी गुफ्तगू से बुए सुल्तानी न जाएगी, कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी। ये जनाब अनवर जलालपुरी का शेर है। मैं चाहता हूं कि अनवर साहब भी अपने कुछ अशार से नवाज दें, वरना हमें अपनी महरूमियों का मातम करना पड़ेगा। जनाब अनवर जलालपुरी। रहने दो। हजरात, मेराज भाई ने मुझे एक हुक्म दे दिया, वो मेरे बड़े हैं, उनका हुक्म मानना मेरी तहजीब है। वैसे एक बहुत ज़रूरी मैं इस वक्त ऐलान करने जा रहा हूँ, उसके बाद 2 एक शेर अपने सुनाऊंगा। मुझे ये हुक्म दिया गया है, भाई सीमा बनवर ने ये कहा है, बताया है कि मैं ये ऐलान करूं कि भिवंडी कारपोरेशन स्कूलों के असातिज़ा की जानिब से गुड्डू साहब की तालीमी खिदमात के एतराफ़ में एक शाल और एक बुके नायब मेयर तफज्जुल हुसैन अंसारी के हाथों से पजीराई होगी। ये तो एक खबर है, लेकिन इस सिलसिले में मैं 1 मिनट आपका वक्त लेना चाहता हूँ। सारे मुल्क में हम लोग मुशायरों में जाते हैं, मुशायरे के कन्वीनर होते हैं, बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, ख़राब भी लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग। लेकिन गुड्डू भाई एक ऐसे शख्स हैं कि इस उम्र में जो तालीमी खिदमात वो अंजाम दे रहे हैं, जो समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, दूसरों की फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। वरना इस उम्र में आदमी तफरीही जिंदगी गुजारता है, इतना तामीरी काम करने को नहीं सोचता। तो मेरी निगाह में गुड्डू भाई की इज्जत तो इसलिए भी बढ़ गई कि इस उम्र में वो इतना बड़ा मेयारी और तामीरी काम यहाँ कर रहे हैं जिसका ताल्लुक इल्म, तालीम और दर्स व तदरीस से है। इसलिए मैं तमाम शायरों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ, और मुबारकबाद दे रहा हूँ उन स्कूलों के तमाम असातिज़ा को जिन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने मोहसिन की खिदमात का एतराफ़ करें। दोस्तों, इस जिंदगी में एतराफ़ ही सबसे मुश्किल बात है, इसलिए कि हम जिस वक्त किसी की बड़ाई का एतराफ़ कर लेते हैं उसी वक्त हमारी पोजीशन नंबर 2 की हो जाती है, और इसी को सच्चाई कहते हैं कि हम अपने को छोटा मान के दूसरे की बड़ाई का एतराफ़ करें। तो तमाम असातिज़ा जो गुड्डू भाई की तालीमी खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये शाल मोहतरम नायब मेयर तफज्जुल हुसैन अंसारी साहब के हाथों से पेश की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि तरन्नुम साहिबा को आवाज़ दूँ, ये रस्म हो जाए तो अच्छा है। इस मुशायरे में हमारे साथ जिन हजरात ने ताउन किया है, हम उन तमाम हजरात के इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। और जो शोरा हजरात यहाँ हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए हमारे शहर में आपसे मुखातिब हुए, हम उनके भी इंतहाई ममनून करम हैं। मैं सुरेश टावरे साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और नायब मेयर जनाब तफज्जुल हुसैन अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इस स्टेडियम को हासिल करने में उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। और खुर्शीद भाई हमारे एक मुआविन है, उन्होंने हमारा भरपूर ताउन किया। इसी के साथ गुफरान खान साहब साबिक काउंसलर,
جناب آفتاب سیٹھ صاحب اور مصطفیٰ سیٹھ صاحب نے مشاعرے کے لیے ہمیں مالی تعاون سے نوازا. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور سے نعمان سیٹھ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور سے اس مشاعرے کی کامیاب نظامت کے لیے آپ تمام حضرات کی طرف سے اور مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے میں جناب انور جلال پوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے روبرو انور جلال پوری صاحب. ہاں بھائی، دو چار شعر مجھ سے آپ سن لیجئے تب میں ترنم صاحبہ کو آواز دوں، چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے. شعر سنیے کہ جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے، جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے، زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے. جو ذکر حق تھا اسے داستان کہنے لگے، زمانے والے یقین کو گمان کہنے لگے. اور شعر سنیے گا کہ عذاب در بدری اس قدر ہوا ہم پر، عذاب در بدری اس قدر ہوا ہم پر کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے، کہ سخت دھوپ کو ہم سائبان کہنے لگے. اور شعر سنیے گا کہ کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے، کچھ ایسا کٹ گیا رشتہ کھلی فضاؤں سے، اسیر کنج قفس کو مکان کہنے لگے، اسیر کنج قفس کو مکان کہنے لگے. اور یہ ایک شعر جس کے لیے میں نے یہ غزل کہی، ادھر کے وہ دوست سن لیں، توجہ سے یاد کر لیں جو ابھی کچھ شورغل سے دلچسپی رکھ رہے تھے، کہ شعر یہ ہے کہ یہ کس نے چھین لی ساری بصیرتیں ہم سے. یہ کس نے، سنیے گا دوستو، کہ یہ کس نے چھین لی ساری بصیرتیں ہم سے کہ خشک گھاس کو ہم زعفران کہنے لگے. یہ کس نے چھین لی ساری بصیرتیں ہم سے کہ خشک گھاس کو ہم زعفران کہنے لگے. اور انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے. انیکتا میں جہاں ایکتا ملی انور، ہم اس دیار کو ہندوستان کہنے لگے. اسیر کنج قفس کو مکان کہنے لگے. یہ کس نے چھین لی ساری بصیرتیں ہم سے کہ خشک گھاس کو ہم زعفران کہنے لگے. دوستو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور